محترم صدر مجلس، معزز مہمان خصوصی، اس ادارے کے نہایت ہی فعال اور قابل قدر سیکریٹری اور ان کے معاونین، انتظامیہ کے لوگ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ادارے نے بہت ہی قلیل مدت میں 25 سال میں ترقی کے جو بام عروج طے کیا ہے، مجھے اس بات پر اطمینان بھی ہے اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اداروں کی زندگی میں 25 سال کوئی لمبی مدت نہیں ہوتی ہے۔ فرد کی زندگی میں یقیناً 25 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے۔ کرنے کے جتنے بھی کام ہیں وہ فرد کے لیے 25 سال ہی ہوتے ہیں، یا اس 25 سال میں ان کا نشو و نما کا ایک حد تک یا بڑی حد تک ارتقاء ہو جاتا ہے، لیکن اداروں کے لیے 25 سال کی زندگی کوئی بڑی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں اس ادارے نے جو ترقی کی ہے، اس ترقی کے لیے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے خدمات کو قبول فرمائے، اور جو لوگ جس سطح پہ بھی اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ کے ساتھ ساتھ ان کو اس 25 سالہ زندگی یا 25 سالہ جو مدت ہے اس کو طے کرنے کے لیے ان کو ہم اپنی جانب سے بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شدید خواہش ہے کہ یہ ادارہ اسکول سے ترقی کر کے وہ یونیورسٹی کا رخ، یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ میری آرزو کو، خواہش کو، تمنا کو، دعا کو پوری کرے۔ اس موقع پر میں زیادہ کچھ کہنے کے بجائے معزز اساتذہ کرام، اسکول انتظامیہ اور خود بچوں سے بھی، گارجین سے بھی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سماج کو، ہم کو، آپ کو، سبوں کو شکایت ہے۔ کس سے شکایت ہے؟ آپ کو شکایت ہے، مختلف لوگوں سے شکایت ہے۔ ہمیں اچھے سیاستدان نہیں مل رہے ہیں، اس کی ہمیں شکایت ہے۔ ہمیں اچھے ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں، اس کی ہمیں شکایت ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ گویا مسیحا کی جگہ پر چور نظر آتے ہیں، اس کی ہمیں شکایت ہے۔ ہمیں پولیس سے، انتظامیہ سے شکایت ہے۔ ہمیں رشوت خور آفیسروں سے شکایت ہے۔ ہمیں ایماندار تاجر نہ ملنے کی شکایت ہے۔ ہمیں سماجی کارکنان اچھے نہ ہونے کی شکایت ہے۔ ہمیں اچھے گارجین نہیں مل رہے ہیں، اس کی شکایت ہے۔ مجھے اچھے سرپرست کی شکایت ہے۔ مجھے اچھے بہو بیٹی نہ ملنے کی شکایت ہے۔ اچھی ساس نہ ہونے کی شکایت ہے۔ ان تمام شکایتوں کا کوئی ازالہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارا یہ تعلیمی ادارہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس تعلیمی ادارے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس نئی نسل کی تیاری، آبیاری اسی انداز میں، اسی نہج پر ہونی چاہیے کہ مجھے سی ایم کی تلاش ہے، مجھے پی ایم کی تلاش ہے، مجھے آئی ایس کی تلاش ہے، مجھے آئی پی ایس کی تلاش ہے، مجھے اچھے امام کی تلاش ہے، مجھے اچھے خطیب کی تلاش ہے، مجھے اچھے ڈاکٹر کی تلاش ہے، مجھے اچھے گارجین کی تلاش ہے۔ اور یہ سب، یہ جو بچے پرفارمنس کر رہے تھے، ابھی ہم نے ان کا ایگزیبیشن دیکھا، ان کے یہاں تعلیمی مظاہرے دیکھے، مجھے ان میں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان بچوں کی نشو و نما اگر کیا جائے خاطر خواہ، یہ بچے مستقبل میں یہ ہماری ساری ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی معیار ہے، دن بدن تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں،
یقیناً آج سے 25 سال پہلے گیا شہر میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے، اطراف میں نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن اس 50 سال کے بعد ممکن ہے کہ اور بھی مزید تعلیمی ادارے کھل جائیں گے، لیکن یہ ہماری ان ضرورتوں کی تکمیل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس پر ہم سب لوگوں کو چنتن بھی کرنا ہے، منتھن بھی کرنا ہے، سوچنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے یقیناً کھل رہے ہیں، لیکن جو معیار ہے تعلیم کا وہ دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی محترم شمس الاسلام صاحب نے بڑی اچھی بات کہی معاصر اداروں سے اس ادارے کا موازنہ کرتے ہوئے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں دوستوں اور ساتھیوں الراسخون فی العلم کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ جو لوگ علم میں ایکسلنٹ ہوتے ہیں، کسی سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے۔ لہٰذا میری شدید خواہش ہے کہ یہ ادارہ اپنے علمی معیار کو ایکسلنٹ جو چاہتے ہیں ہم وہ اس کو مینٹین کریں، یہ ہماری بڑی ضرورت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ اساتذہ کرام پر ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ کرام کو، معزز اساتذہ کرام کو اس بھروسہ کو بحال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو نہایت ہی گویا یہ امانت سمجھ کر کے کہ اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس امانت کا اداروں کو بھی، ذمہ داروں کو بھی اور اساتذہ کرام کو بھی اس امانت کے تئیں سوال کیا جائے گا اور انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بچے یہ نہایت ہی معصوم ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں جو باتیں ڈال دی جائیں گی وہی باتیں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گی۔ لہذا قرآن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ بچے سب کے سب فطرت پر پیدا کیے گئے، نیچر پر پیدا کیے گئے۔ اب اس کو کون چور بناتا ہے، کون بدماش بناتا ہے، کون کرمنل بناتا ہے، کون لٹیرا بناتا ہے، کون کیسا بناتا ہے، یہ ذمہ داری اساتذہ، گارجین ہم سب لوگوں کی ہے۔ لہذا اس پر ہمیں اور آپ کو سبوں کو سوچنا ہے اور نہایت ہی آسان اور سہل زبان میں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے، پیچھے جا رہے تھے، زور سے پتجھڑ کے موسم میں ایک درخت کے شاخ کو زور سے ہلایا اور سارے پتے گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، کہا کہ دیکھو جب اچھی طرح سے وضو کرو گے تو تمہارے گناہ اسی طرح سے جھڑ جائیں گے۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تدریس ہے اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ہم اس معاملے میں بہت ہماری جو ہم چاہیں گے بچوں کے ذریعے سے وہ چیزیں ہم ان کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا، یہ علم کا عروج کا دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب تو گوگل کا بھی دور ختم ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں، اب کس کا دور آ گیا ہے؟ بچوں جواب دیں، اب جو دور آیا ہے وہ کس کا دور آیا ہے؟ گوگل کا دور ختم ہو گیا، اب کس کا دور آیا ہے؟ جی اے آئی کا دور آیا ہے، اے آئی کا دور آیا ہے، انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آیا ہے، جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ختم ہوتا ہے یا علم ختم ہوتا ہے وہیں سے قرآن کا علم شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ملکہ سبا کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا۔ وہ ایک بادشاہ تھی، ایک رانی تھی، ایک خاتون تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو، جو خود ایک نبی تھے اور بادشاہ تھے، انہیں جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون لائے گا اور کتنی جلد لائے گا۔ تو درباریوں میں سے جن کے پاس ایک نے کہا، جن کا قرآن نے تعارف کروایا، عفریت من الجن، جو جن تھا ان کا نام عفریت تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں کہ میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ایک آدمی جو وہاں موجود تھا، عنده علم من الکتاب، جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پلک جھپکتے ہوئے لا کر کے رکھ دوں گا۔ ابھی تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم وہاں تک نہیں پہنچا۔